حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار مصائب اور تکالیف برداشت کی لیکن اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ان کا ایک سچا واقعہ یہ ہے جو ان کی استقامت اور اللہ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ حبشہ کے غلام سے مزین رسول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ایک غلام تھے اور مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف کی ملکیت میں تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ نے ان پر سخت ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ اسلام سے انکار کریں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکلیف کے جواب میں صرف اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہتے۔ امیہ انہیں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹتا اور ان پر کوڑے برساتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا۔ ان کے صبر اور استقامت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام کے پہلے مؤذن۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا۔ یہ اعزاز انہیں ان کے خلوص ایمان کی پختگی اور اللہ و رسول کی محبت کے سبب ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند اور دلکش تھی اور جب وہ اذان دیتے تو پورے مدینہ میں ان کی آواز گونجتی۔ واقعان اذان کے بعد خاموشی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ ہر اذان کے وقت ان پر غم غالب آ جاتا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شام میں تھے تو لوگوں کے اصرار پر ایک دن اذان دی۔ اس اذان کے دوران پورا شہر رک پڑا کیونکہ یہ رسول اللہ کے زمانے کی اذان کی یاد تھی۔ یہ واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، صبر اور اللہ اور رسول کے ساتھ ان کی محبت کی بہترین مثال ہیں۔